امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں مکاشفۃ القلوب کے اندر کہ ایک شخص تھا کہ جنگل میں جا رہا تھا، جیسے مسافر ہوتا ہے سفر کرتا ہے، سفر کر رہا تھا جنگل کے اندر، اس نے ایک بدصورت چیز دیکھی اور دیکھ کر ڈر گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں جو تو برے اعمال کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس شخص نے سوال کیا کہ کیا تجھ سے نجات کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ جو اتنی بڑی مشکل ہے، اس مشکل سے نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ آپ نے یاد رکھیے گا کہ ہر مشکل سے نجات پانے کا ایک حل لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھ سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تو مدینے کے تاجدار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیج، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، پل صراط پر یہی درود اس کے لیے نور بن جائے گا۔ اور جو شخص، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، 80 مرتبہ، فرمایا کہ مولا کریم اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجا کرتا تھا۔ اس نے ایک رات خواب دیکھا، وہ شخص خود اپنی آپ بیتی سناتا ہے، کہتا ہے میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور نے میری طرف توجہ نہیں کی۔ میں بڑا پریشان کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، دیکھا تک بھی نہیں۔ تو وہ شخص بولا کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں، آپ مجھے جانتے نہیں۔ حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پھر آپ میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوئے؟ حضور نے فرمایا میں تجھے جانتا ہی نہیں، تیری طرف میں کیسے متوجہ ہوں؟ تو اس شخص نے سوال کیا کہ کیا حضور آپ مجھے کیوں نہیں جانتے؟ میں تو آپ کا امتی ہوں، اور علماء سے سنا ہے کہ حضور اپنی امت کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے۔ حضور آپ اسی طرح اپنی امت کو پہچانتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان علماء نے سچ کہا تھا کہ میں اپنے امتی کو جانتا ہوں اور کہیں اس درجے سے بھی زیادہ جانتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، جو میرا امتی مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے امتی کو بھی یاد کرتا ہوں۔ تو جو وہ شخص جب نیند سے بیدار ہوا نا تو اس کو ذہن میں خیال آیا کہ میں حضور پر درود نہیں بھیجا کرتا تھا۔ پھر روزانہ کی بنا پر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ حضور پر درود پاک بھیجتا۔ پھر ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب کے اندر، حضور نے فرمایا کہ اب میں تجھے جانتا بھی ہوں اور قیامت کے دن تیری شفاعت بھی کروں گا، کیونکہ اب تو محب رسول اللہ ہو گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک امتی بھیجتا رہے تو یہ اس کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ حضور پر درود پاک بھیجنا چاہیے، وقتاً فوقتاً پڑھنا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے یار، چلتے پھرتے اگر کوئی پڑھتا رہے تو دل منور ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے۔ اسی درود سے مشکلات حل ہوتی ہیں، اسی درود سے معاملات حل ہوتے ہیں، اسی درود سے جناب بڑی بڑی مصیبتوں سے انسان کو مولا کریم نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو پھر تم کیا کرو؟ محبوب تم انہیں کہو کہ تم میری پیروی کرو، یعنی جو محبوب کی پیروی کرے گا، محبوب کی تابع داری کرے گا، محبوب کی تابع داری میں آئے گا، حضور سے محبت رکھے گا، مولا کریم اس سے پیار کرتا ہے اور اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف، ایک یہودی تھا کعب بن اشرف، اور اس کعب بن اشرف کے اور بھی دوست احباب تھے، حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم جناب علی بمنزلہ خدا کے بیٹوں جیسے ہیں۔ وہ کعب بن اشرف کہنے لگا جو یہودی تھا، اور ہم اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو متنبہ کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، میری ریاضت کرو، میری
میری نمازیں پڑھیں, میری عبادت کریں, کچھ کا کچھ کرتے رہیں, جو بھی نیکی کا کام ہے آپ کرتے رہیں. جب تک آپ کے دل کے اندر میرے محبوب کا پیار نہیں ہے نا, میں اس وقت آپ لوگوں سے پیار نہیں کرتا, میں آپ لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو حضور تم سے محبت کرتے ہیں, میں ان سے پیار رکھتا ہوں جو آقا تم سے پیار رکھتے ہیں, جو میرے محبوب کی تابع داری میں آتا ہے, میرے محبوب سے پیار کرتا ہے, میرے محبوب سے عشق کرتا ہے, میرے محبوب سے الفت کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, میں اس سے محبت رکھتا ہوں جو میرے محبوب سے پیار کرتا ہے. بس اگر کسی دل کے اندر محبوب کی محبت نہیں ہے نا, جان لو کہ اللہ کو اس سے پیار نہیں ہے. اللہ ہمیشہ پیار بھی اسی سے کرتا ہے, محبت بھی اسی سے کرتا ہے جو اس کے محبوب سے پیار کرتا ہے, اس کے محبوب سے محبت رکھتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ جس نے 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کیا ہے, 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کیا ہے, فرمایا وہ جھوٹا ہے, کاذب ہے. سب سے پہلی چیز فرمایا کہ جس نے جنت کی خواہش کی اور عبادت اور اطاعت اس نے نہیں کی, فرمایا وہ جھوٹا ہے. شخص کہتا ہے کہ یار میں جنت میں جانے کے خواہش مند ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے, میں جنت میں جاؤں گا, میں خواہش رکھتا ہوں. بزرگ فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ رب کی عبادت بھی کرے, اللہ کے پاک محبوب کی اطاعت بھی کرے. اور جو شخص عبادت نہیں کرتا, اطاعت نہیں کرتا, وہ لاکھوں دعوے کرتا رہا ہم تو جنتی ہیں جی, بزرگ فرماتے ہیں یہ شخص جھوٹا ہے. آج کل اس دور کے اندر دیکھیں کئی ہمارے بھولے بھالے سنی ہیں, کہتے ہیں یار ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں, بس ہم تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے, ہم جہنم میں نہیں جائیں گے, اور نماز کے قریب تک بھی نہیں آتے, دین کے قریب بھی نہیں آتے, ہم تو جنتی ہیں نا. بزرگ فرماتے ہیں ایسا شخص جھوٹا ہے جو جنت کی خواہش رکھتا ہے لیکن عبادت نہیں کرتا. اور دوسرا شخص جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے, کہتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں لیکن علماء سے نفرت کرتا ہے, فرمایا یہ شخص بھی جھوٹا ہے. جو کہتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں لیکن علماء سے نفرت کرتا ہے, فقراء سے نفرت کرتا ہے, یہ شخص جھوٹا ہے. کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں لیکن علماء سے نفرت کرتا ہے, یہ شخص جھوٹا ہے. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی, جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو دوزخ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتا. آج اس معاشرے کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں, کئی مرتبہ سنا ہوگا یار میں جھوٹ نہیں بولتا, میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں, یار میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھو گے داڑھی منڈائے ہوگا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جی, نماز کوئی نہیں پڑھتا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جی, جھوٹ پر جھوٹ بولتا جائے گا. فرمایا یہ شخص جھوٹا ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ میں دوزخ سے ڈرتا ہوں لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتا. اور چوتھا شخص فرمایا کہ جو شخص خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں یار اپنے رب سے محبت کرتا ہوں لیکن جب تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے نا تو ڈگمگا جاتا ہے, تھوڑی سی مصیبت مشکلات آ جائیں تو شکایت کرتا ہے, اپنے رب سے شکایت کرتا ہے. اور کبھی کبھار اس معاشرے کے اندر تو کچھ لوگ یار پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے کہ ہماری تو جان ہی نہیں چھوٹ رہی مصیبت سے, مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ یہ اندھیر نگری ہے, یہاں قدم قدم پہ بلائیں ہیں, مشکلات ہیں, انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اور فرمایا کہ جو محبت کا خدا سے دعویٰ کرتا ہے اور مصیبت میں شکایت کرتا ہے, فرمایا یہ شخص جھوٹا ہے, کذاب ہے. فرمایا کہ آپ نے ایک شعر لکھے کہ جن کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اس کا محب ہوں, بخدا یہ بات بعید از قیاس ہے اور خلاف عقل ہے. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اللہ کے محبوب کی اطاعت کرتا, اللہ کی فرما برداری میں آتا, اپنے رب سے پیار کرتا. یار اس رب کا بھی تو پیار دیکھیں آپ نے آپ سے, اس رب کا پیار دیکھیں کہ تو گندم کا دانہ ایسے ہی پھینک کر آ جاتا ہے جنگل میں. جس ظاہری بات ہے جب کسان ہل چلاتے ہیں, ہل چلا کر گندم ایسے پھینک دیتے ہیں, ان کو خود کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کہاں کہاں تک دانہ گیا ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہو کہ اس زمین کے اندر کیڑے نہیں رہتے, کیڑوں کو بھی رزق دینے والا وہی خدا ہے, لیکن تو گندم پھینک کر آ جاتا ہے, آ کر رات کو سکون سے گھر میں سویا رہتا ہے. وہ ایک ذات ہی تو ہے جو تیرا ایک گندم کا دانہ کیڑوں سے بچا کر تمہارے لیے 100 دانے پیدا فرماتا ہے. اس کا پیار بھی تو دیکھ, وہ رب کتنا پیار کرتا ہے تم سے یار, کتنی محبت کرتا ہے تم سے. کچھ آدمی نا حضرت شبلی علیہ الرحمہ کے پاس آئے, یہ رب کے ولی
गुजरे हैं। तो हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। आपने ने एक पत्थर उठाया और फेंक मारा उनको, दे मारा उनको, तो वो भागे सब। आपने फरमाया भागते क्यों हो? तुम तो मेरे दोस्त हो, भागते क्यों हो? याद रखो अगर तुम मेरे दोस्त होते ना तो फिर मेरी इस बला से ना भागते, तुम मेरे करीब होते। क्योंकि दोस्त जब दोस्त पर कोई भी बोझ रखता है तो वो उठाता है, तभी तो मोहब्बत सच्ची होती है, यारी सच्ची होती है, दोस्ती सच्ची होती है। अगर दोस्त की मुसीबत को नहीं उठा सका फिर वो दोस्त नहीं है, झूठा है, अपनी मोहब्बत में झूठा है, दोस्ती में झूठा है। फरमाया कि ये आशिकों ने मोहब्बत का प्याला पिया होता है और ये दुनिया माफिया से फारिग होते हैं, अल्लाह को कमा हक़्क़ुहू पहचानते हैं और उसकी अजमत में हैरान होते हैं और उसकी कुदरत में सरगर्दां होते हैं ये लोग, और उसकी मोहब्बत में जनाब अली इतने डूबे होते हैं जिसे कहते हैं कि मोहब्बत का प्याला पी कर ना उसके उन्स और उल्फत के दरिया में गर्क हो जाते हैं ये लोग, और फिर उसी की मनाजात से लुत्फ उठाते हैं। और यही मोहब्बत का तकाजा है, यही मोहब्बत का तकाजा है। कहते हैं कि ऊंट जो होता है ना, ऊंट जब मस्त हो जाता है ना, जब मस्त हो जाता है तो 40 दिन तक खाना नहीं खाता। ये बुजुर्ग उलमा ने लिखा है किताबों में। ऊंट जब मस्त हो जाता है तो 40 दिन तक वो खाना नहीं खाता, यानी चारा नहीं खाता ऊंट। और फिर इस हालत में जब वो मस्त होता है वहां खाना भी नहीं खाता, इस हालत में वो दुगना बोझ उठाता है। जो पहले बोझ उठाता था उससे भी बढ़कर वो बोझ उठाता है, क्योंकि उसके दिल में महबूब की याद होती है। और जिस दिल के अंदर अपने महबूब की याद हो, अपने यार की याद हो, उस दिल के अंदर वो दिल सुकून से नहीं रहता, वो सुकून की नींदें नहीं सोता। ये तो मोहब्बत है यार, मोहब्बत नींदें उड़ा देती है, मोहब्बत नींदें उड़ा देती है। फिर मोहब्बत करने वाले को हर जगह पर, हर नुक्ते पर उससे अपना महबूब नजर आता है। जैसा कि मजनू था, मजनू ने एक मर्तबा सितारों की तरफ इस तरह देख रहा था। किसी ने पूछा कि आसमान की तरफ क्यों देखता है? लोग उससे पूछे, मजनू से पूछते थे कि लैला कहाँ है? वो कहता था लैला मैं हूं। मजनू कहता था लैला मैं हूं। एक मर्तबा ना आसमान की तरफ देख रहा था। लोगों ने पूछा आसमान की तरफ क्यों देखता है? कहता है मैं उस सितारे को देख रहा हूं जिस सितारे का साया लैला के घर पर पड़ता है, मैं उसको देखकर खुश हो जाता हूं। बस जब यार से मोहब्बत होती है तो फिर यार के साथ चिमटने वाली हर चीज से मोहब्बत हो जाती है, हर चीज से उल्फत हो जाती है। अगर हमारे दिल के अंदर महबूब की मोहब्बत है ना तो फिर लिबास भी हुजूर वाला होना चाहिए, हुजूर वाले लिबास से प्यार होना चाहिए, हुजूर वाले लिबास से उल्फत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। आज देखेंगे वो जब ये हेलमेट का निजाम चला तो मरियम नवाज कह रही थी मैंने सिखों को इजाजत दे दी है क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहन सकते, वो अपने गुरु की जनाबेली इमाम पगड़ी पहनेंगे, लेकिन औरों पर हेलमेट पहनना जरूरी है वरना 2000 5000 का चालान होगा। हाँ, अगर सिख पगड़ी पहन सकते हैं, उनकी गुरु नानक की याद है वो, और ये इमाम भी तो मदीने के ताजदार की याद है, मुसलमान इसको क्यों नहीं पहन सकता? प्यार और मोहब्बत ये चीज होती है कि महबूब की हर चीज को अपनाना, हर अदा को अपनाना, ये है प्यार, ये है मोहब्बत, ये है उल्फत, महबूब की हर चीज को। अगर कोई शख्स अपने महबूब की याद से गाफिल हो जाता है ना, वो फिर किसी खाते का नहीं रहता, वो फिर किसी खाते का नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जो शख्स जन्नत का मुश्ताक है तो उसको चाहिए कि वो नेकी के कामों में सबकत करे, और जो दोज़ख की आग से डरता है, शहवात नफसानिया से बाज रहता है, जो मौत का यकीन करता है, फिर उसे चाहिए कि वो लज्जतों को छोड़ दे, वो फिर मोहब्बतों को, दुनिया की मोहब्बतों को छोड़ दे। इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह ताला अलैह रब के वली गुजरे, बुजुर्ग गुजरे, उनसे सवाल किया गया कि मोहब्बत क्या चीज है, मोहब्बत क्या है? फरमाया कि अपनी तमाम ख्वाहिशात को मिटा देना अपने महबूब के लिए, इसको मोहब्बत कहते हैं। अपने तमाम इरादों को मिटा देना अपने महबूब के लिए, अपनी तमाम ख्वाहिशात को मिटा देना अपने महबूब के लिए, तमाम हाजात और सिफात को जला देना अपने महबूब के लिए, और फिर अपने आप को अहकाम इलाही की इताअत में लाना। फरमाया इसको मोहब्बत कहते हैं। वो मोहब्बत ही नहीं है जो अपने यार के रास्ते पे ना चले, जो अपने महबूब के रास्ते पे ना चले, वो आशिक ही झूठा है। सच्चा आशिक वही है जो अपने महबूब के नक्शो कदम पे चलता है।